اللہ الاعلی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اس مسئلے کی صراحت کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس کے اندر بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، یا بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، یا کفر ہے، یا فرض ہے۔ علماء نے ان تمام صورتوں کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ علامہ طحطاوی علیہ الرحمہ نے حاشیہ مراقی الفلاح کے اندر اس مسئلے کی صراحت فرمائی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ فرض ہے، اور یہاں پر بسم اللہ سے مراد بسم اللہ اللہ اکبر ہے۔ اور دوسری بات کہ بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، فرمایا وضو کرتے وقت یا ہر نیک اور جائز کام کرتے وقت، مثلا کھاتے وقت، پیتے وقت، یا چلتے وقت، اپنے کام کاج کرتے وقت، ان تمام صورتوں کے اندر بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور ہمیں چاہیے بھی یہی کہ ہم اپنے معاملات اور اپنے کاموں کے دوران اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد جاری رکھیں۔ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ ترغیبات موجود ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو کام بھی بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے معاملات کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر خیر و برکت کے لیے اور تکمیل کے لیے اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اور تیسری صورت کہ بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، اس کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرتے وقت اور حائضہ عورت کے قریب جاتے وقت اور شراب پیتے وقت اور مغصوب یا چوری شدہ مال کو کھاتے وقت، ان تمام صورتوں کے اندر بسم اللہ شریف کا پڑھنا حرام ہے، اور بسم اللہ شریف کا پڑھنا کفر ہے۔ اس حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ شخص ان حرام کاموں کے کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کو حلال سمجھ کر پڑھے تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرا بسم اللہ شریف پڑھنا حلال ہے ان کاموں کے شروع میں، تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت کے اندر یہ بھی علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ وہ جو حرام افعال ہیں وہ ہوں کہ جو حرام قطعی ہیں۔ اگر وہ افعال حرام قطعی ہیں تو ایسی صورت کے اندر یہ شخص کافر ہوگا، بصورت دیگر وہ شخص حرام ہی کا مرتکب ہوگا۔ یا ایھا المسلمون فاعلموا بمسألة هذا فهما كاملا۔ قال العلامة الطحطاوي في حاشية مراقي الفلاح قال فتارة يكون فرضا كما عند الذبح، وإن كان لا يشترط هذا اللفظ بتمامه بل لا يسن، وإنما المنقول بسم الله الله أكبر، ويكفي كل ذكر خالص لله تعالى، وتارة يكون واجبا على القول بأنها آية من الفاتحة، لكن فاعلموا أن هذا القول ليس معتبر عند أبي حنيفة، وتارة يكون سنة كما في الوضوء وأول كل أمر ذي بال، ومنه الأكل والجماع ونحوهما، وتارة يكون مباحا كما هي بين الفاتحة والسورة على الراجح، وتارة يكون الاتيان بها حراما كما عند الزنا ووطي الحائض وشرب الخمر وأكل المغصوب أو المسروق قبل الاستحلال أو أداء الزمان، والصحيح أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية كفر وإلا لا، وتلزمه التوبة إلا إذا كان على وجه الاستخفاف فيكفر أيضا۔ وبعد السطور قال العلامة واعلم أن المستحل لا يكفر إلا إذا كان المحرم حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي وإلا فلا، صرح به في الدرر عن الفتاوى في آخر كتاب الحظر۔ الآن أنا نسأل الله العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، والسلام على من اتبع الهدى۔